الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، جیسا الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور سیرت پاک کے ابتدائی احوال سے لے کر قبل بعثت اور زمانہ ولادت، زمانہ رضاعت، زمانہ شباب، زمانہ بعثت، زمانہ دعوت، معارضہ کفار، تعذیب مسلمین، ان تمام مراحل کو ہم الحمدللہ سلسلہ وار بیان کر چکے ہیں۔ اور پچھلے درس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسراء و معراج کے مسئلے پر ہمارا درس تھا، اور جس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج مبارک جو ہے یہ روحانی ہے، یعنی یہ خواب تھا، یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں روح مال جسد کے ساتھ اسراء بھی اور معراج بھی ہوا۔ اس میں علماء کے اقوال میں نے عرض کیے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کا قول اور ان کی تحقیق نقل کی تھی، اور اس کے بعد جمہور کا فیصلہ عرض کیا تھا کہ یہ بات اب متفق علیہ ہے جمہور کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا، اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں، بعض معجزات علوی ہیں، بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض عرضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی، اتنی بحث صاحب کا درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا، حضور کو معراج ہوا، مکے سے معراج ہوا، یوں بات نہیں ہے۔ اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع۔ اب اسراء کے بارے میں پھر روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے؟ تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت ام ہانی میں تھے، اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ عند بئر زمزم، کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ عند الحتیم، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو یہ حتیم کے اندر تھے، اور یہیں سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی۔ لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے. بس اب مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں، اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد پہ نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا 10واں حصہ تھا. اتنی چھوٹی سی مسجد، صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ، اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی. ہنسا تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں، علماء کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جہاں تک حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام. مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے. یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو تنعیم، یہاں مسجد عائشہ ہے، یہ حد حرم. اسی طرح اگر آپ جدہ کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شمیسی کہتے ہیں، اصل میں یہ مقام حدیبیہ ہے، یہ حد حرم. اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم. لیس کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم. تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو. حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی، لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر دو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے، شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں. اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر. اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہوگی. بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے بدن جو ہے بالکل عین کعبے میں. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کعبہ، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے، شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے، اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرو؟ قربانی کا جانور آپ مینا میں ذبح کریں، قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے، آپ مکے کی کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے. کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن معنی یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنا کہا اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے، شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ. وہ شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے، کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں یا اسپتال جاتی ہیں؟ یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبہ شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے.
پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی، اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے، حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے، یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے؟ تو انہوں نے ایک بات کا افسانہ کر، بھئی اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا دلیل خلافت ہے تو کعبے کے اندر تو محمد مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے، پھر وہ نبی کیسے بن گئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو جائے صرف وہی خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو نبوت تو خلافت سے بدرجہ اعلیٰ چیز ہے، تو پھر اللہ کے نبی تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، وہ کیسے نبی بن گئے؟ تو اصل وجہ کیا تھی کہ کتابوں میں تو اتنی لفظ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اب اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی، حالانکہ مراد یہ تھا کہ حد حرم میں ہوئی۔ اب اسی کو آپ دیکھیں قرآن میں کہ اگر حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے تو وہ بھی حرم مسجد الحرام، اگر حضور حتیم میں تھے وہ بھی مسجد الحرام، اگر حضور زمزم کے کنویں کے پاس تھے وہ بھی مسجد الحرام۔ قرآن نے تو ایک لفظ بول کے سارے اقوال کو جمع کر دیا کہ زیادہ بحث کی تمہیں کیا ضرورت ہے، حضور حرم میں تھے، بس مسجد الحرام میں تھے، بیت ام ہانی میں ہوں تب بھی مسجد الحرام، دار ارقم میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے، عند بئر زمزم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے، اور داخل الحتیم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے۔ قرآن تو ایک ایسی جامع بات کرتا ہے کہ جس کے اندر پھر کسی سوچ کی، کسی بحث کی، کسی عقلی مشگافیوں کی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضور پہلے بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے، بی بی ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لائے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل اور اللہ کے فرشتے آئے، حضور لیٹے ہوئے، اور ایسے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس طرف۔ ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ ایہم، کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کون جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اوسطہم وخیرہم، کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور میری آنکھیں نیند کر رہی تھیں، چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نیند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی، دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ قائم ہے، اور یہ ہر نبی کی صفت۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر الی لبتہ، یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول، فجاء بطست من ذہب، ایک سونے کا بڑا تست تھا، وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سونے کا تست دنیا میں نہیں استعمال ہو رہا ہے، جنت سے آئی ہوئی چیز، ورنہ دنیا میں تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال؟ سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے، سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے، سونے کی اینک پہننا، پین لگانا، اسٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ ھذان حرامان علی ذکور امتی۔ حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا، ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا، اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں بھی میری امت کے برتوں پر حرام۔ تو حضور کے لیے بھی سونے کا تست کیسے لائے گا؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی حلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے، مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا،
تمام احکام جو ہے وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. مکی زندگی میں تو صرف نبوت، اثبات نبوت اور دعوی توحید پر دلائل. اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر مائے زمزم سے 3 دفعہ دھویا گیا. اور یاد رکھیں یہ دوسرا شق صدر ہے. ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں زمانے رضاعت میں تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، قبیلہ بنو سعد میں تھے، تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا. اور یہ شق صدر جو ہے دوسرا شق صدر ہے، اور یہ شق صدر ہے شرح صدر. ایک بات یاد رکھیں، شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے، ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. اللہ کی توحید ہو، انبیاء کی نبوت و رسالت ہو، مسئلہ معاد ہو، یوم آخرت ہو، جزا و سزا ہو، بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہے شرح صدر. اور یہ ہے شق صدر. شق صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے. چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر. یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو مائے زمزم مبارک سے دھویا، اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملؤ فی قلبی ایمانا و حکمتا، کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی مانوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلقے مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء اکرام، اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہاء کا کہ وہ حدیث مبارک سے، محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر. اس لیے ایک بہت بڑے امام کی، بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے، جب حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل رکھے، اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے، شدید ناراض ہوتے تھے. امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آئے. تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھا، حاصل کیا، تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر، متفرق کاغذوں پر، وہ اپنے ساتھ تھے. اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ. آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں.
تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں آیا تو نے کہا کہ الزم ھذا الرجل، الزم ھذا الرجل، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم کیوں ہنستے ہو؟ میں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ برا سمجھتے تھے، آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کے پاس رہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ امام ابو حنیفہ لکھے؟ تو نے کہا، فرمایا کہ ہاں، کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن الصیادلہ وہم الاطباء، کہ ابھی ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدری ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے، طبیب فقیہ ہوتا ہے، فقیہ جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطباء والا۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیہ کا کام، یہ ہمارا کام۔ تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی، اگر ایک عام آدمی، ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، بس حدیث میں تو اتنا۔ لیکن یہ ان علماء اور فقہا کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم افضل من ماء الجنہ، کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبریل علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض کوثر سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا، یا جبریل علیہ السلام کو وہاں انہاریں اربع جو ہیں جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افضل۔ تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، لیکن اس حدیث سے ما یستفاد منہ ہو کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا، کیا کیا مسائل نکلے، وہ مسائل انہوں نے نکال لی۔ اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں۔ ثم اتیت بالبراق، فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی، وَهِيَ طَوِيلَةٌ، آپ نے فرمایا یہ لمبا قسم کا جانور تھا، اور فرمایا کہ گدھا سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا، یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا، لیکن گدھا سے اونچا تھا اور ویسے طویل تھا، دیکھنے میں لمبا تھا اور وسیع الظہر تھا، یعنی اس کی پشت جو ہے وہ بھی چوڑی تھی، اور وہ لایا گیا جس کا نام براق ہے، اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ کان ابیض و سفید تھا۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ موت اگر عدم محض ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا معنی؟ پیدا تو کسی شے کو کرو گے نا جو ہو ہی نہ شے، تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا، جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی صورت کبش، کہ ایک جیسے یعنی دمبا ہوتا ہے اس نر دمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْحَيَاةَ فِي صُورَةِ فَرْسٍ أُنْثَىٰ، اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کبش دمبے کی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں
پہنچ گئے، جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے کہ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اے جنت والو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں؟ کہیں گے مولا بالکل الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں، ہمارے فکر و نظر سے بھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ثم یجاء بالموت، پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش، کہ وہ اسی مینڈے کی شکل میں ہوگی۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت بعدہ، اب کوئی موت نہیں، ہم نے موت کو ذبح کر دیا، ختم، اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے، حیات لا موت بعدہ، جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان پہ موت آئے گی، نہ مریں گے نہ جیئیں گے، لیکن مریں گے نہیں، کیوں؟ موت تو مر گئی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا، اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا یرکبھا الا الانبیاء او جبرائیل، کہ اس جانور پہ ما سوا نبی کے یا جبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا۔ وہ حیات جس کو حیات کی شکل دی گئی تھی، اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہم السلام یا جبریل۔ اور اس کی شان کیا تھی کہ ما وطأت علی شیء الا احیت، کہ وہ سواری، وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی۔ کوئی بوٹی ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی چیز ہے، بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فوراً، کیونکہ وہ تو حیات ہے، تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی۔ اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی، اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا، وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر، تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال لی، یا وہ زندہ ہو گیا تو آواز دینے لگ گیا۔ تو اب اس نے قوم کو دھوکہ دیا، انہوں نے کہا بھی یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی ہے، کہا ھذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے اسے طور پہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا بھی یہاں ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ اب قوم جناب حیران ہو گئی، کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شعبدہ بازی دکھا دے نا، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں۔ علماء کی بات چاہے 10 سال سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار مولوی آدمی ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو، جاہل مطلق ہو بلکہ کودن ہو، تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا، مرشد زیادہ ہے، ان کے بڑے حضرت ہمارے مرشد تھے، ہمارے والدین کے بھی پیر تھے، اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا مرید چلایا تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کرنی ہے، نظر نیاز تو پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خاندانی مرشد ہے۔ بھئی یہ تو بالکل جاہل کا جی، جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا۔ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا لکھنؤ، آپ لکھنؤ کو تو جانتے ہیں، اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں، تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو اکٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا، اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کا اس میں گرامی، نے کہا جی خاکسار کو تو قلب علی کہتے ہیں۔ لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے، ہم تو جاتے ہیں نا، ہمارے تو خیر دوست ہیں، ساتھی ہیں ہمشیرے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا اس میں کیا؟ انہوں نے کہا خاکسار کو قلب علی کہتے ہیں۔
حیران ہو گیا بھی کلب علی یعنی علی کا کتا. وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا کلب علی، بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں. اور اب جناب اس نے پوچھا، اس نے کہا نواب صاحب مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں، یہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا کلب علی؟ انہوں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، آواز تو اچھی ہے نہیں. ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے، اس لیے ہم نے خاک ساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ کلب علی رکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جاتا، تو علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. تو علی کا کتا کیسے جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا؟ تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرا؟ میں نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی یہ کیسا نام ہوا؟ انہوں نے کہا جی جیسے کلب علی ہوا. اب کتے کا علاج تو خنزیر ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیا نام رکھوں آپ کا؟ یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں، اگر آپ کلب علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خنزیر ہی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے، پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، حقائق حقائق ہوتے ہیں، ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے. اب یہ علماء اور فقہا کا کام ہے کہ جیسے ایک غواص دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے، آنکھیں سوج گئیں. صبح شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی اذان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے 360 مسئلہ سمجھا ہے. آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہیں، مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے ہیں جو پہلے سمجھے انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا. ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے، منزل پڑھنی ہے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے، یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو 2 4 5 10 روپے مل جاتے ہیں، پرانے کپڑے مل جاتے ہیں، مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں، وہ مردے کے اوپر پھرا کے بیچارہ گھر چلا جاتا ہے. چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی، پڑھا ہوا تو ہوتا نہیں بیچارہ کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے، اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے. یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی قرآن اٹھاؤ، رکھو سر پہ قرآن. تم سچ کہہ رہے ہیں یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو. قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا میں. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ فرمایا، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا معراج میں. اور جو صحیح حدیثوں میں ہے اس میں لفظ ہے براق، اتیت بالبراق فکانت ابیض طویل. حضور نے فرمایا میرے لیے براق لائی گئی، لمبے قسم کا جانور تھا، سفید تھا. براق کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں، بعض علماء کہتے ہیں من البرق، کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی. تو وہ بھی برق تھی، گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم، اس لیے اس کا نام براق. اور بعد میں فرمایا کہ من اللمان، کہ براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا، چمکتا تھا، سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹیں نکل رہی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھیں، کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی، اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں قدم رکھے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لائے سوار ہونے کے لیے تو فشخصت، کہ براق جو تھی نا اس نے کان کھڑے کیا تھا، سرکشی کرنے لگی. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالئی کی قبلہ،
مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کر رہی ہے؟ تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں ہے، آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے، یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو؟ حضور فرماتے ہیں فعرق، اس جانور کو پسینہ آ گیا، وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا۔ اب بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ، یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے بیٹھ، اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے، لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محقق ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَرَرْتُ بِمَوْضِعٍ فَأَمَرَنِي، میں ایک جگہ سے گزرا، جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتریں، میں اترا، فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، میں نے کہا حضور یہاں 2 رکعت، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے، فَأَمَرَنِي فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ، اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اتریں اور 2 رکعت پڑھیں، میں نے 2 رکعت پڑھی، پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے، وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اتریں اور 2 رکعت پڑھ لیں، میں نے اتر کے 2 رکعت پڑھ لی۔ اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو؟ فقال اول الطیبہ، وہ جو پہلی جگہ تھی میرا مدنی اس کا نام طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ، اور یہ مقام ہجرت کا یا محمد، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو معلوم ہوا کہ اسرا کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی، طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، آج تک راستہ بھی وہی، آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا، تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے، مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے، یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں، طائف سے ریاض جائیں، اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی میں 2 حکمتیں ہو گئی، ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور دوسرا طریق اسراء رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو ایک سفر میں کئی نعمتیں۔ تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری جگہ کون سی؟ وقال هو جبل الذي كلم الله به موسى، وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، طور سینا۔ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل، لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ وقال بیت اللحم الذي ولد فيها عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں، آپ طور سینا بھی دیکھیں، آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں، حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فَمَرَرْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں، عند الکتیب الاحمر، کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہرے ٹھہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے۔ جبریل نے کہا چلیں حضور چلیں، حضور توجہ نہ کریں، تو حضور چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز آئی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے کہا حضور امزے چلیں 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 آگے۔
حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امرأۃ حسنا، ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر دی اور جبریل نے کہا حمزہ یا رسول اللہ، حمزہ چلے 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 آگے۔ میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے نا وہ یہود تھے، تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی، اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق۔ اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ پیسہ۔ ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے۔ یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینے کے لیے آئے، لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے، پیٹرول کے لیے، دولت کے لیے، گاڑیاں، کاریں، ایئر کنڈیشن، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا، ورنہ غالب اکثریت جو ہے، ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بھلا کسی کی؟ صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا، مجبور کیا ہوا۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اب ان کا پیٹرول ختم ہو گیا، اب یہ مقروض ہو گئے، اب یہ ڈوب گئے۔ اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی۔ ریت، یہ پورا صحرائے اعظم جو پڑا ہے نا جی، اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 کھرب ٹریلین ڈالر میں سودا ہوگا۔ اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کبھی پیٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو۔ وہ ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نکل آئے گی۔ تو اللہ کی شان دیکھ۔ تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے، چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے۔ مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین الشریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں، شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا، آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے، وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے۔ آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے۔ اس کا سوٹ دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، بیٹھنے کا، چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا، گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے، لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں، کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا۔ تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات، کوئی کعبے کے اثرات، کوئی قرآن کے اثرات، کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے بدھو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے، پیسے لے کے چلے گئے، سمسونیٹ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی، نہ نصرانیوں کی سنی، نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے، میں نے دیکھا کہ امرأۃ عجوزا ارمسا، ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، بالکل بد شکل ہے، اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے، بالکل ایسے کبڑ چکی ہے۔ میں نے کہا جبریل ما ہذی، یہ کیا بلا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے، اب اتنی ہی باقی رہ گئی، وہ جوانی سے مک گئی، ختم ہو گئی، اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے، اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے
اور ان کے سامنے ایک اعلیٰ قسم کا لذیذ شہی رائحتن طیبہ عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے، اور انواع و اقسام کے طعام ہے، اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثۃ الرائحہ، بدبودار ہے، گندا ہے، شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل بناؤ یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمتیں، اتنا اچھا طعام، اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے، یہ کیا بات؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہؤلاء زنات قومک، میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ گھر میں پاک عورت ہے، متقی عورت ہے، بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین، لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں، فیشنیبل عورتوں، ایڈز زدہ عورتیں، بیماری والی عورتیں، مریض عورتیں، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے بڑے بڑے پیٹ، اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا، اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے۔ میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ یہ کیا بلا ہے، اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل؟ فقال ہؤلاء اکلۃ الربا، کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو، اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم، پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، پھر ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا منع فقال هؤلاء خطباء امتک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب، وہ مولوی، وہ واعظ، وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا، جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا، اپنے مفادات کے لیے بات کی، لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں، سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ یہ زبان، یہ لسان، یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو، تم نے حق کو چھپایا ہے، تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنزل بی جبرائیل، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے، فذهب الى الصخرہ، ایک بہت بڑا صخرہ، بہت بڑا پتھر تھا، اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام، فجعل باصبعه، اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا۔ اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے، نہ، توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، اونٹ کے رسی بھی باندھو، اس کے گھٹنے بھی باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو، بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے جی، اللہ کا توکل ہے جی فکر نہ کریں جی، مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد۔ یہ بات نہیں، اسلام کے خلاف، ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت تھی کہ وہ جبریل سے بھاگ جاتا؟ یعنی وہ جبریل کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان، تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یضع قدمہ علی السماء والثانیہ فی الثانیہ، کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا دوسرے آسمان، یعنی جیسے ہم اسکرپٹ بناتے ہیں
اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ. تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو، اسی طرح بعض روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے تو اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو، تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا. جس کی سرعت کا یہ عالم ہو، کیونکہ سب سے اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی 80 لاکھ میل پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے، اور جبریل تو مخلوقی نور سے ہے، اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ وہ تو ہے ہی نور. تو اس قسم کے جبریل سے، اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا، طاقت والا جبریل شدید القوی، اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق. لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا، حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید. یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، باجی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت، اس کے بعد میرے پاس 2 برتن لائے گئے. ایک روایت میں ہے کہ 3 برتن لائے گئے. ایک برتن میں شراب تھی، ایک برتن میں پانی تھا، اور ایک برتن میں دودھ تھا. مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے. ایک میں پانی تھا، ایک میں شراب تھی، اور ایک میں دودھ تھا. اور کہا گیا کہ حضور ان 3 میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں، آپ چن لیں، آپ کے لیے سب ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے تو دودھ کو اختیار کیا. میں نے کہا مجھے تو دودھ دے. تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا سبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مبارک ہو، آپ نے تو بالکل عین فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے. اگر آپ شراب لے لیتے تو غوت امتوں کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی. اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے کیونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود غذا بنائی. یہی تو چیز فطرت ہے. جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے، کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی. اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں، ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں، اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے، فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا. آپ نے وہ برتن لے لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف داخل ہوئے، اور مسجد اقصیٰ میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی، اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں. یہ اذان دراصل اسراء کے زمانے میں مسجد اقصیٰ میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا سب سے بڑا میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ قال صدق عبدی لا معبود غیری، میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی نہ. اشہد ان محمد رسول اللہ
قال صدق عبدی انا اصطفیتہ انا اخترتہ انا ارسلتہ، اللہ نے فرمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، باقی اس کو تو میں نے چن لیا، اب میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آپ نے فرمایا صدق عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، حرز عبادی، میرے بندوں کو جگا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا، اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے، اور پھر صحابی کا خواب تھا، فَأَثْبَتَهُ رسول اللہ، حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک۔ تو اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، وسألت جبریل من هؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، آج دیکھیں، اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے۔ جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا صرف مشرقاً و مغربا، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے، ما رأیت مثل محمد، میں نے مدنی کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی، فتقدم یا محمد، حضور آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے، ثم اخذنی جبریل فاتا عند الصخرۃ، پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا۔ اللہ تعالی عالم، علمہ اتم۔